الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ مسلمان مومن دن میں مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دن میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، یعنی 10 مرتبہ جو شخص درود پاک کی سعادت حاصل کرتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کہ اس نے ایک غلام آزاد کر لیا ہے، یعنی اس کا جو اجر و ثواب ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جو سعادت ہے گویا اس شخص نے ایک غلام آزاد کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ویسے تو کثرت سے پڑھنا چاہیے، مگر یہ تو بندہ لمحوں میں پڑھ لیتا ہے، تو اگر آپ اور ہم یہ معمول بنا دیں کہ درود پاک کی کثرت جتنی بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے محافل کو درود پاک سے مزین کرو، کپڑا پلیت ہو جائے اسے پانی سے پاک کرو، برتن پلیت ہو جائے اسے پانی سے پاک کرو، بدن پلیت ہو جائے اسے پانی سے پاک کرو، دل اگر پلیت ہو جائے تو مجھ محمد پہ درود کثرت سے پڑھا کرو، خدا تمہارے دل کو پاک کر دے گا۔ یعنی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے دلوں کا جو میل ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں دعا کروں گا رب ذوالجلال راجہ محمد سلیم صاحب کے والد گرامی مرحوم و مغفور کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وقت خاصا ہو چکا ہے، سادات کرام کا گلدستہ آپ کے سامنے ہے، آپ زیارت فرما رہے ہیں وطن عزیز کے عظیم خانقاہ کے چشم و چراغ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب اور پیر سید اویس شاہ صاحب قبلہ اور محترم پیر سید یاسر شاہ صاحب اپنے خوبصورت چہروں کے ساتھ جی جناب محترم اور ہم سب کی سرپرستی فرماتے ہوئے پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی کی جلوگری تشریف آوری اور اس محفل کی سرپرستی مجھے معلوم ہوا کہ موصوف ان کے مرید خاص بھی تھے، رب ذوالجلال ان کی اس نسبت کی برکتوں سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ویسے بھی سادات کرام کا احترام ہمارے اوپر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جس شخص میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، سادات کرام کی محبت نہ ہو تو معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرنا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، آبجیکشن کا زمانہ ہے اور نقطے نکالنے کا زمانہ ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کم ہو گئی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایسی قسم کے خرافات آتے جاتے ہیں، فتنوں کے دور ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے۔ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے، مگر یاد رکھنا ایمان بچانا، اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا، اور ایمان جب ہی، جس طرح مجھ سے قبل خطیب محترم فرما رہے تھے، ایمان تب ہی محفوظ رہ سکتا ہے جب ان لوگوں کے لڑہم لگیں
اور ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، اور اس ہمارے آبا و اجداد، کیونکہ ہم سادات کرام کی محبت کرنے والے اور سادات کرام کی غلامی کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کا عقیدہ اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال تسبیح کے دانوں کی طرح اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح جڑے رکھے۔ حضرات ذی وقار، آبجیکشن کا دور ہے، نقطے نکالنے کا زمانہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم اذان کے بعد درود پاک پڑھتے ہو، اذان سے پہلے درود پاک کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی کہتا ہے تم اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہو نماز کے بعد، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی کہتا ہے جناب محترم، کوئی کہتا ہے جنازے کے بعد تم دعا کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ تم سادات کرام کا احترام کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ مگر یاد رکھنا حضرات ذی وقار، کچھ رشتے ایسے ہوا کرتے ہیں جہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ مثلا آپ کی جو والدہ محترمہ ہے یا آپ کے جو والد گرامی ہے، اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ آپ کو اپنی والدہ محترمہ سے محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کروڑ دلیلوں کو پھینک دو، بس ماں میری ماں ہے اس لیے اچھی لگتی ہے۔ ارے جہاں ماں کے ممتا کے محبت کا تصور آ جائے، جہاں بیٹی پر شفقت کا تصور آ جائے، جہاں دلیلیں پھینک دینی پڑتی ہے، اور جہاں جانے کائنات جانے رسالت محمد مصطفیٰ کے عظمت کی بات آ جائے، محمد مصطفیٰ کے شان کی بات آ جائے، محمد مصطفیٰ کے مقام کی بات آ جائے، جہاں دلیلیں پھینک دینی پڑتی ہے اور محمد عربی کے عظمت کا ورد کرنا پڑتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ قادری۔ حضرات توجہ فرماؤ، اپنے دل و دماغ کو حاضر کرو، اور دلیل اگر کوئی، توجہ فرماؤ، جناب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ چونکہ والدین کے مقدس ہستیوں کے ساتھ منسوب محفل پاک ہے، آج لوگ سوال کرتے ہیں، بھائی اعتراض کرنے والے آپ کو گلی گلی ملتے ہیں، چونکہ ہمارا کوئی سٹینڈرڈ نہیں رہا، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، وہ کہتے جی بندہ مر کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ حضرت صاحب یاسر شاہ صاحب کی بلا، وہ کہتے لوگ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ارے اگر لوگ مر کے مٹی، ہاں ہو سکتا ہے کوئی مر کے مٹی میں ملتا ہوگا، ہمارے جو ہم جس کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جس رسول نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب تم سادات کا تو مقام ہی ہو رہا ہے، میں والد کی بات کر رہا ہوں، والدہ محترمہ کی بات کر رہا ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ نا، قبرستان جاؤ تو سب سے پہلے انہیں سلام کر لو۔ اگر بندہ مر کے مٹی میں مل جاتا ہے تو کیا سلام السلام علیکم یا القبر، یہ پتھروں کو سلام کیا جاتا ہے؟ اگر بندہ مر کے مٹی میں مل گیا ہے تو پھر کیا سلام راجہ صاحب پتھروں کو کیا جاتا ہے؟ قبر میں مسلمان تو مسلمان ہے، یاد رکھنا، قبر میں کافر بھی زندہ ہوتا ہے۔ ہاں فرق ہے، مسلمان مومن محمد عربی کا فرمان مبارک ہے کہ یہی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا جہنم کے گھروں میں گھڑا ہے، گھڑا جہنم کا، جو اپنے مردوں کو مٹی میں مل جانے کا تصور رکھتے ہیں۔ رسول کریم نے تو جہاں تک فرمایا کہ قبر میں بندہ زندہ ہوتا ہے، کافر خدا کے عذاب کے لیے زندہ ہوتا ہے، اور مسلمان مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور توجہ فرماؤ، کتاب کا نام سماعت کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے کہہ دے یہ کتنے لکھا ہے۔ ویسے میں زیادہ حوالے ویسا سب کی بلا
میں زیادہ حوالے دیتا نہیں ہوں، مگر کئی ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے پرچی بھیجی، مولانا صاحب یہ کتنے لکھا ہے، کئی مرتبہ یہ احساس بتانا پڑتا ہے کہ کتنے لکھا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے لکھا ہے۔ ہم نے کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں لکھی۔ کتاب کا نام سماعت فرماؤ، شرح الصدور فی احوال القبور، مصنف شیخ توجہ فرماؤ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ کوئی مولوی نہیں ہے جی، یہ مسجد کا امام نہیں ہے، یہ آپ کے علاقے کا کوئی خان یا ملک نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی ہے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس کو 72 مرتبہ سر کے آنکھوں سے محمد عربی کی زیارت ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کہتے ہیں بندہ مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ مر کے مٹی میں نہیں ملتا۔ ہمارے جو دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ زندوں کے ساتھ کلام بھی کرتے ہیں۔ میں ثابت کرتا ہوں رسول اللہ کے فرمان سے۔ قبر میں بندہ، جس بندے کے جنازے کا اعلان ہو جائے، توجہ فرماؤ، صحابی کا نام ہے ربیع بن خراش، یہ صحابی کا نام ہے۔ ربیع بن خراش مولوی کا نام نہیں، ربیع بن خراش محدث کا نام نہیں، ربیع بن خراش کسی کلاور شخصیت کا نام نہیں، ربیع بن خراش محمد عربی کے صحابی ہے، صحابی ہے۔ اور یاد رکھنا، صحابی کثرت تلاوت سے بھی بنتا، بولو یار کچھ تو تھوڑا سا آپ بھی بولے، کثرت تلاوت سے صحابی بنتا، کثرت عبادت سے صحابی بنتا، کعبے کے چکر لگانے سے صحابی بنتا، تلاوت کی کثرت۔ یاد رکھنا، مجھے کہنے دو کہ صحابی خدا کی عبادت سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ عبادت سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کی۔ اور جس نے ایک جھلک مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، قیامت تک کے اولیاء، قیامت تک کے اولیاء، فقہاء، علماء، نجبا اس صحابی کے پاؤں کو گرد پہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نسبت کی بات ہے، ابھی آپ نے نسبت کی بات کی، یہ نسبت کی بات ہے، چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ سے ہے۔ صحابی، یہ رسول کا نام ہے ربیع بن خراش، آپ کا انتقال ہوا، فوت نہیں ہوتے ہمارے بندے جی، تمہارے فوت ہوتے ہیں، ہمارے فوت نہیں ہوتے، ہمارے انتقال فرماتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، پلاٹ کا انتقال ہوتا ہے، فوت نہیں ہوتا ہے، پلاٹ کا انتقال ہوتا ہے۔ ادھر کوئی پٹواری اگر بیٹھا ہو تو آپ سارے ماشاءاللہ زمیندار لوگ ہیں، انتقال مردہ نہیں ہے، انتقال چینج کا نام ہے، ایک کے پاس ہے پھر دوسرے کے پاس ہے، تو مسلمان مومن انتقال کرتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم فرماتے ہیں، سب توجہ فرما، صحابی کا نام میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کتنے لے کے آئے، کتاب کا نام بھی بتا دیا، صحابی کا نام بھی بتا دیا۔ ربیع بن خراش اچانک سکتہ قلب سے، دل کے دورے سے فوت ہو گئے، اور یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی نا تو کثرت اموات، سکتۃ القلب، یعنی دل کے دورے بڑھ جائیں گے، اور رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھنا دریافت کی گزرگاہیں بدل سکتی ہے مگر رسول اللہ کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل نہیں سکتے۔ صحابی کا نام ہے ربیع بن خراش، انتقال ہوا دل کے دورے سے، جب فوت ہو گئے تو ربیع بن خراش کو غسل دے دیا گیا۔ غسل کیا خوبصورت طریقہ ہے،
مسلمان مومن جب فوت ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ غسل دیتے ہیں. صحابی رسول کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کفن پہنایا، اور گھر کے صحن میں صحابی رسول کا جنازہ رکھا. اور جب جنازہ رکھا تو جناب محترم ہر شخص رو رہا ہے، ہر شخص تڑپ رہا ہے. کسی کا چاچا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، ہر شخص اپنے رشتے کو رو رہا ہے. اور ربیع بن خراش کے چہرے کو ہر شخص آ کے بار بار دیکھتا ہے. کوئی رخساری کو بوسہ دیتا ہے، کوئی پگڑی کو بوسہ دیتا ہے، کوئی ماتھے کو بوسہ دیتا ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور دنیا سے پردہ فرما گئے. اچانک آپ کا جو سگا بھائی تھا وہ پیچھے کھڑا تھا. خدا کسی بھائی کو بھائی کا غم نہ دے، خدا کسی بھائی کو بھائی کے جدائی کا غم نہ دے. تمام رشتہ دار چارپائی کے قریب کھڑے تھے مگر سگا بھائی دور کھڑا تھا، تڑپتا رہا، روتا رہا. کسی نے کہا جنازے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ذرا مہربانی کرو تسی آؤ آگے. اس نے کہا چلو. ان کو دو چار بندوں نے پکڑا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے لے آئے چارپائی کے پاس. وہ بھی صحابی ہے. جب چارپائی کے پاس پہنچے نا تو چارپائی کو یوں پکڑا اور رونا شروع کر دیا اس سگے بھائی نے. اب اچانک توجہ ہونا، اب اچانک وہ سگا بھائی جس کے جنازے کا اعلان ہو چکا ہے، جس کے لیے قبر تیار ہے، جس کو کفن پہنا چکے ہیں، اچانک وہ سگا بھائی کفن سے باہر ہاتھ نکالتا ہے، کفن سے باہر ہاتھ نکالتا ہے اور اپنے بھائی کے سر رکھتا ہے اور کہتا ہے میری طرف دیکھ، اپنے لیے روتا ہے یا میرے لیے؟ جتنا اونچا میں بولتا ہوں آپ بے شک اتنا سبحان اللہ نہ کہیں، مگر ویسے بنتا تو ہے ویسے بنتا تو ہے. بات صحابی کی ہو رہی ہے، وہ بلند ہے. ہمارے آپ کے کلام کرنے سے وہ بلند نہیں، وہ تو ہی بلند ہے. ہاں جو اسے یاد کرتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ تاکہ صحابی کی روح کی توجہ ہو جائے. وہ سگا بھائی چارپائی کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ نے ہاتھ باہر نکالا، وہ جو انتقال کر چکا ہے، سر پہ رکھا، فرمایا اپنے لیے روتا ہے یا میرے لیے؟ اب پورے اجتماع پہ سخت طاری ہوا، ہر شخص کا رونا بند ہوا. یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا کہ جن کے جنازے کے اعلان ہو جائے، جن کو کفن پہنا دیے جائیں، کیا کبھی مردہ کسی سے کلام کرتا ہے؟ پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا. پورے اجتماع پہ سخت طاری ہوا، ہر شخص کانپ رہا ہے کہ کبھی جو دنیا سے رخصت ہو جاتے کبھی وہ بھی کلام کرتے ہیں. وہ کانپتے کانپتے کہتا ہے بھائی کو، کہتے جی بھائی رو اسی لیے رہا ہوں کہ آپ کی جدائی کا غم ہے، تو میں تو رو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے نہیں رونا، ہاں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. ربیع بن خراش نے فرمایا کہ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، میں نے اہل بیت سے محبت کی ہے. صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے اہل بیت سے محبت کی ہے اور حسنین سے محبت کی ہے، امام حسن سے محبت کی ہے، امام کربلا سے محبت کی ہے، مولا علی شیر خدا سے محبت کی ہے اور زہرا پاک کا ادب کیا ہے. یاد رکھنا اہل بیت کی نسبت کی برکت سے ہم نے اس کو کہیں زیادہ کریم پایا جتنا سنتا تھا. اللہ آپ کو جزا دے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کہیں زیادہ کریم پایا جتنا سنتا تھا. اچھا شاہ صاحب کی بلا
دور تھا عائشۃ الصدیقہ کا. مائی صاحبہ، اے مائی صاحبہ، عائشۃ الصدیقہ، تیری عظمت کو سلام، اور تیرے شان کو سلام، اور تیرے مقام کو سلام. ام المؤمنین مفتیہ عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. تمام بیٹے صحابہ کرام بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے عائشہ پاک کے دروازے پہ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا. اور اہل ادب جو ہوتے ہیں نا وہ نیچے دیکھتے ہیں، وہ بڑوں کے سامنے کلام نہیں کرتے. بڑوں کے سامنے کلام. دروازہ کھٹکھٹایا اور عائشہ پاک کو سب نے عرض کیا، حضور مائی صاحبہ گزارش ہے، آپ کے علم میں ہوگا ہمارے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا اور ہم پریشان ہیں کہ ہمارے سگے بھائی جس کا انتقال ہو چکا ہے اس نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے. آپ بتا دیں کیا یہ ممکن ہے؟ آپ ذرا بتا دیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، کیا ایسا کبھی ممکن ہوتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کیا کبھی وہ بھی کلام کرتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ اپنے بھائی کو دفنا دیں یا کیا کریں؟ توجہ، اب آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کفن میں چہرہ چھپا لیا تھا دوبارہ. فرمایا وہ کام کر لو جو کرنا چاہتے تھے، وہ کام کر لو جس کی تیاری تھی وہ کر لو. صحابہ کرام عائشۃ الصدیقہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں مائی صاحبہ ہمارے بھائی نے ہم سے کلام کیا ہے، کیا ہم باور کر لیں کہ ہم جاگ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جاگ رہے ہیں. پتہ نہیں اپنے جلد کو ہر بندہ چیک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم جاگ رہے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردہ کبھی کلام کرتا ہے؟ مگر عائشۃ الصدیقہ نے فرمایا سنو میرے بیٹو، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، پریشان نہیں ہونا، اپنے بھائی کو دفنا دینا. یہ اس لیے ہونا تھا، اس لیے کلام کرنا تھا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا. عائشۃ الصدیقہ نے فرمایا لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا رجلا من امتی یتکلم بعد موتہ. میرے بیٹو میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ میرے امت کے کچھ لوگ جن کے جنازے اٹھنے کے قریب ہوں گے وہ زندوں کے ساتھ کلام کریں گے. یاد رکھنا رسول اللہ نے فرمایا کہ مردے کلام کریں گے تو دریاب کی گزرگاہیں بدل سکتی ہے، مگر رسول اللہ کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں اور پیش کر کے میں ختم کر رہا ہوں، چونکہ مجھے ذرا وقت کا بڑا احساس رہتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں وقت کی بڑی پابندی کرتا ہوں. جمعہ شاسم میں جو پڑھاتا ہوں 1 منٹ بھی قبلہ میں اوپر نہیں کرتا. مجھے جتنا ٹائم ملتا ہے، میں نے کبھی ناراضگی نہیں کی کہ مجھے 10 منٹ ملے ہیں، مجھے 5 منٹ ملے. مجھے اگر 10 منٹ مل جاتے ہیں میں اور خوش ہوتا ہوں، 5 منٹ ملتے اور خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ سائیں جتنا چاہے ڈنڈی لے. ہاں جی شاہ صاحب کی بلا سائیں جتنا چاہے 5 منٹ کی ڈنڈی لے یا 10 کی لے، یہ تو ان کی مرضی ہے نا. لہٰذا توجہ فرماؤ، بس بات ختم کر رہا ہوں. کافر کا بتا رہا ہوں، کافر کا نام ہے عاص بن وائل. کیا نام ہے؟ توجہ، مجھے سر نہیں لگانے آتے، میں سر کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں آپ کو میاں صاحب کے اشعار بھی سنا سکتا ہوں، سلطان بہو کے اشعار بھی سنا سکتا ہوں، مجھے آتے ہیں، تھوڑے بہت آتے ہیں چھوٹے موٹے. مگر اس وقت میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ضروری ہے اپنے ایمان کو بچاؤ، عقیدہ بتا رہا ہوں. مجھے بھی آتے ہیں مگر اس وقت توجہ فرماؤ. سادات کرام جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے، اپنے عقیدے کی آخری بات سن کے انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. کافر کا نام ہے عاص بن وائل. مر گیا، مرنے سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کی. عمر بن عاص، ہشام بن عاص، دونوں بیٹوں کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میں نے اتنی کمائی کی ہے نا تمہارے لیے کہ تمہاری نسل بھی ختم نہیں کر سکتی. سنو میرے پترو، میری طرف سے 50 غلام
حشام بن عاص کو کہا آپ نے آزاد کرنے ہیں، اور 50 غلام عمر بن عاص کو کہا کہ آپ نے آزاد کرنے ہیں، تاکہ مجھے بعد الموت ثواب ملتا رہے۔ یہ رسول اللہ کے دور کے کافر لوگ ہیں جن کا عقیدہ تھا کہ بعد الموت بھی سارے ثواب پہنچتا ہے، کافر ہے۔ مگر جب دنیا سے رخصت ہوئے نا تو حشام بن عاص نے 50 غلام آزاد کر لیے، دوسرے بھائی کے پاس آئے، عمر بن عاص کے پاس، ان کو کہا بھائی میں نے تو 50 غلام آزاد کر دیے، تو ابا جی کی وصیت تھی تو جناب تک یہ بڑھوا رہے، دوسری بھی آزاد کرنا۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، پہلے ہم چونکہ مسلمان نہیں تھے، اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا کیا خیال ہے اگر رسول اللہ سے پوچھ لیں؟ حضرت توجہ، آؤ نا دونوں بھائی چلتے ہیں، رسول اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں کہ مردوں کو ایصال ثواب پہنچتا بھی ہے کہ نہیں؟ ابا نے تو کہا تھا، مگر بانی اسلام سامنے در مگر ہے، تشریف فرما ہے، رسول اللہ سے پوچھ کر آتے ہیں کہ بعد الموت ایصال ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دونوں بھائی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، آقا کریم کی بارگاہ میں تمام بات سنائی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایصال ثواب ضرور ہوتا، ضرور ہوتا۔ کیسے؟ ان مسلمان، اگر مسلمان ہوتا ایصال ثواب۔ شرط کیا رکھی؟ اگر مسلمان، آپ ویسے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو اچھا کام ہے، آپ کے بھائی نے بھی 50 غلام آزاد کر لیے، آپ بھی آزاد کرنا چاہتے ہیں تو انسانی خدمت ہے، مگر اگر آپ ایصال ثواب کہتے ہیں، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے مردے کا مسلمان ہونا شرط اول ہے۔ ایصال ثواب اس کو پہنچتا ہے جس کے گلے میں ہمارے غلامی کا توق ہو، ہمارے غلامی کا توق جس کے۔ ہاں اس نے کہا حضور ہمارا ابا جی تو مسلمان نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، تو حضور نے فرمایا کافروں کو ایصال ثواب نہیں ہوتا، کافروں کو ایصال ثواب۔ اب میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، مگر جو ایصال ثواب نہیں کرتے نا جی جی یار اب بولو نا جی، سب کچھ کھول کے بتاؤں تو کچھ سمجھ بھی تو لو نا یار، جو ایصال ثواب نہیں کرتے وہ پتہ نہیں اپنے بڑوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہم تو، ہمارے تو بڑے مسلمان ہیں، راجہ محمد سلیم صاحب کے بارے نگرانی مسلمان ہے، مومن ہے، سادات کی سرپرستی میں آج کا یہ گلدستہ ان کو اس لیے کام دے گا کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ان کان مسلما، مسلمان ہونا شرط ہے، اور جو ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں نا، لڑنا نہیں اس کے ساتھ، وہ پتہ نہیں اپنے آپ بڑوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایصال ثواب ہوتا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، کافروں کو ایصال ثواب نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ حضرات دی وقار، چونکہ میرے پاس وقت کی قلت ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دعا کرو رب ذوالجلال ان سادات کرام کی خوبصورت سرپرستی میں اللہ اس دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے سامنے اللہ کریم ہم سب کو رکھے۔ رب ذوالجلال راجہ صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔